یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے، وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے۔ جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا، تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے، تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی، اس نے گیند کو اٹھا لیا، فجالو یطلبون منہ، بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں، فابا، اس نے گیند نہیں دی، فجال واحد منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتوں کا بحق محمد، کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے، ہمیں گیند واپس دے دے، تو فابا لعن اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی، حضور کے خلاف گفتگو کر دی، فاقبلوا علیہم بسوالجہم، حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے، بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے، بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ، وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا، فرفع الی عمر بن الخطاب، فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں، انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا، تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا، وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی، یہ کون ہوتے ہیں بچے، فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران۔ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا، حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ ہاتھ چوک کے بھائی، ہاتھ چوک کے، سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، میرا ایک آپ حضرات سے علماء سے بھی سوال ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات، 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا لیکن منافقاں نال نہیں، صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا۔ اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل، میں رجوع کر لواں، میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے ہیں۔ آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف، یہ سیاسی ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے، یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور میں آکر ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار تے آنا، ٹھیکیدار دے پترا تو بڑھ جانا ٹھیکیدار۔ یہ کیا بات ہوئی جی، ٹھیکیدار ہے مولوی، میں آکر ٹھیکیدار نہیں لیکن ڈاکو بھی نہیں، ہاں جی، جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے اسی چوکیداری نہ کر دے، اسی تو آڑے کو پوچھ کے چوکیداری کروی سی، ہمارے بات سر یہ منافقت ہے، ہمارے ساتھ ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا، مولوی صاحب غلط ٹھیک کی تھی، لیکن میں کہا لیکن دے پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل دا مولانا تیار ہوں، میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا، میں اپنی پڑھائی جڑی نا، اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا، میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے، جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے، جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عہد بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے، جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے، سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یار کم از کم جڑے لوگوں نو درد ہوندا ہے ون کر کے تو درد ہوئے نا انے واہ ہو کے نعرہ لایا کرو توجہ جی توجہ توجہ سانو ہی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تے ہوئے دین اے تے منافقت ہے میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں میں کہا عشق دسے نہیں جاندہ عشق خود بول کے دستا ہے عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے عشق دلیل ہے خود جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی صدیق اکبر کبھی قسم چکی جی صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی نہ عثمان غنی چکی نہ حیدر کرار چکی نہ حضرت بلال چکی نہ حضرت ابو ہریرہ چکی نہ حضرت سعد چکی نہ سعید چکی نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی قسمہ کنا چاہیے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ کیوں جی گلہ کرنے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا آپ کلو وٹے نہیں رکھے ہوئے اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے مارے ہو اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نا تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے ایدہ جواب چاہی دا ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ دے سپیکر اتر جان اے سوال ہے ایدہ جواب چاہی دا ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں سانو بھی تو سنے ہو جائے اسلام میں پڑھنا چاہنا ہے ہو جائے اسلام میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلنا کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں تشدد والی باتیں نہیں کرتے الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں دعویٰ کسے بات کا کوئی نہیں دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس ہاں جی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس پر ناز ہے حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو بڑا مال دیا حضور نے بڑا مال دیا ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا حضور نے اتنے مال دیا ان کو ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما تتا شاہ یخبرک ہما فی غدن فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا کیوں جی منیا تو پھر اینج منیا تسی دجالہ نہیں بندے انہوں بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا زرداری بھی نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس ہاں جی توجہ میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں
کوئی بندہ بھی توجہ جی، کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر، بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اے تو عقل والی کوئی گل کر، بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی؟ تینوں کس نے راہ لائی ہے جناب تو بھینساں بیچ، جناب قوم دی بھینساں بیچ، 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے؟ تے ڈیم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تانوں قوم نے نہیں دیتا، تواڈے تے قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے تے 4 ارب بھی تواڈے کو جمع نہیں ہویا۔ اسی تو آنو جس راہ لانا چاہتے ہیں نا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا، جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو، حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو، مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا، کیڑی گل نہ تو ستھرا بنا دینا ہے؟ سن دس گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا، حوالے تو یورپ دے دینا، کوئی عقل والی گل کرتا ہے، کوئی سمجھ ہے اس گل دی؟ تو کی سمجھنا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندہ، جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، تے پتہ ہے کی کر دن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہومن یا جوان ہومن، بدری ہومن یا غیر بدری ہومن، اکھاڑے ہومن یا بیکھن آڑے ہومن، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا۔ تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے، پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں؟ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمہ نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ تو آڑے پر کوئی شے بھی کوئی نہیں تھے، گلنا تو سی ریاست مدینہ نہیں کرنے۔ تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڑھے بڑے تے گئے گئے اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڑھے بابے تھا اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دینا۔ میں جنہی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھنی، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے، حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلان، تو ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ، تے یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا، تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب ہو کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ اے تبدیلیاں ہوندیاں نا، اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی۔ چلے آ جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے نا ریاست مدینہ والے، تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا، تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس، تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی۔ آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب، تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا، جے گلے ہی کوئی نہیں،
اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نہ ٹکڑے جھپے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہون نہ ثاقب نثار اور چیف جسٹس تے اتنے ہوئے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نہ پی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدو تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے دسو کس نو انصاف لب سکدا جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھادا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں کردا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چو کردا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چو کردا ہے میں آکھا پروٹوکول نہیں ہوندے اوتھے لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جڑے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہن ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تے پڑھاندی کوئی نہیں یرا رویتن فهو رائن ورویا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لا یرا لا یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منه ارآ ارآیان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث من رؤیا رؤیان عم و رؤیا و فعل التعجب من ما ارآہ و عربی و راؤ و یراؤ یہ پھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جڑی گل کروں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہتے ہیں جی یہ ندی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی ساڑھا ایک تشدد دسو نا تو سا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ بات ہے کوئی ڈویژن آڑے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد تو اتھے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نو نپ کے لے آندا سی میں کہا خبردار ہے سن بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڑھا اپنا بچہ ہے دسا کائنات وچ کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہیں نپ کے لے آمد میں کہا نا یہ اپنا بچہ ہے یہ اپنا بچہ ہے 12,000 بندہ شل کھاوے تو کسی نو چنڈ بھی نہ مارے جو تشدد کہنے تسی کی چاہندے ہو سانو بھی دسو کی چاہندے ہو اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں جی اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نا 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے ہاں جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایو الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكفموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خطبے میں فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ادھر آؤ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری آیت کیا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا
فمن یاتیکم بماء معین، اگر یہ پانی رب زمین کی تہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا؟ کون لائے گا؟ تمہارے اب پٹرو وہ کیا کہتے ہیں، پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آئے تمہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی ہے۔ کیوں جی؟ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے؟ صرف مسیتی نماز پڑھانے دا تو حضور نے نہیں، وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء کی ڈیوٹی ہے۔ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَقْصُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ۔ کیوں جی؟ یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے؟ کہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ میں کہا تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے۔ اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد، میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا، نیک لوگ، تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو، اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ۔ اسی تا سیاست تا رخ بدلیا، ایتھے ساڑھے کیڑے کیڑے امیدوارن جی کھڑے ہوں۔ اے دیکھو اینا دے چہرے، تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی؟ اے دا ماں دیکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے ہیں، اے دیکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے، اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ۔ اسی ریت بدلی، دسو جی تواڈے وچوں اسی کسی کو پیسے لین، پارٹی فنڈ لیا، کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے، نہیں لیا، اے دس ریت بدلی 70 سالہ۔ جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو یہ ایم این اے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ، یہ تو آپ کی بد نصیبی، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھو۔ آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے ہیں، حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں، لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں، بیچارے نہیں، ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا، اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو۔ جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھیا تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا؟ وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا، پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں، لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے۔ اچھا مولانا بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے؟ توجہ بیٹھ جاؤ توجہ۔ اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لیانا چاہتے ہیں، اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ جی، میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی، میں تو اتھی لگا پھرنا، کوئی لے آؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے، جلے ہو سانو تے اتنی پیشکشاں ہوئیاں، اے ہون بھی کتوں سی تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی، 20 کروڑ تک بندہ بٹھا دو، میجر یعقوب صاحب نے 20 کروڑ تک انہیں کیا بٹھا دو، اے گجرات دے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے، انہوں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے؟ انہیں کہا جناب میرے نال انہیں 1000 باری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی، میں انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی، انہیں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے، کئی گھنٹے بیٹھے رہا، کہتے جی مولانا نا ملاقات کراؤ، میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی، انہیں کہا جی زیارت کراؤ، میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرانی، کہتے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں، میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سکھو، میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا، میں کہا تو سے میرے نام ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا۔ اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی، اے لین دین ہو رہا، میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوئے تو چشم دل جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ او دے نال ویکھدا۔ میں کہا میں تو کسی بندے نہ بھی ملاقات نہیں کرنی، کسی عہدیدار نہ بھی ملاقات نہیں کرنی، تو سا کہنا ہے او سوداگری ہو گئی، میں کہا ساڑھی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہنے کیا چاہیے آپ کو؟ میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ توجہ بھائی توجہ۔ اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے
جڑے خاتمۃ النبیین پڑھ دے رہے حلف نامے چ لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ حضور حسن والیاں یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی اے میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے چ پڑھ دیاں تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی تھڑکی بھی نہیں جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا تواڈے کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین 10,000 گو بھی نہیں تھڑکی ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو ایسے لفظوں تے پریشانی ہوئی یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو خاتم النبیین نہیں بولنا سی پھر تو ہسیا کیوں ہے کیڑی گل تو ہسیا یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی ایک گل ہور راندھی میں اے راندھی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں وہ کٹتا بھی سی تے میں بھوکا بھی رکھتا سی کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی اور اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے ساڑھا اتنا ہی کم ہے بابا اذان دینی میں توڑے نالے گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا جی قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا بلاؤ انہوں اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں حدیث اپنا فرمان بیان کر دیں اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو انہوں جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان او دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں عوامج فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جائے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بہ کے گل سنو. بہ کے زور لاؤ نہ شیرو. میں جو بہ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے عشرہ مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساری میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے 5 دن کے مہلت دیں اینج کریں انہاں ملاقات کریے آپ وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جدوں خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے. اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا. تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے مرنا تو ایک دن ہے اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا ہوتا کوئی کچھ روکتے نہیں نا. موت تے آنی اور ایکو باری آنی لیکن چج دی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی میں مکان بنا رہے سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے. عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت دے مطابق 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی پکی گل ہے. تے نبی نے صحابی کہو میں نو بھی لے چلو. انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے. فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پہ گئی یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار. ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو. لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڑھا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڑھا جی پیسے دی صداقری کرنی ہوں دی
اے جتنے ساڑے ایم این اے بیٹھے اساں میں دو چار تو جتوا ہی لینے سن. ساڑے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے. ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے؟ بندے تے ہاتھ رکھو. پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہے صداگری کدے ادھر جا کے کرو, ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے نہ صداگری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا, نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان, پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, از دہان اژدہا کوثر طلب, سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ, سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جام کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے, اے بھی ممکن ہے سپ دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے, اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے, لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا, اقبال کہنا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی, بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا, اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا, تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی, لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینو کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو, اے تے تینو کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا, اے تے تینو کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیتاں دے سپیکر اتارے, اے تے تینو کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا, لیکن اے تینو کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہے. کیوں جی توجہ جی بچو, وہ تو اقبال سی نا جدے کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت ماہوے تگو دو بودام, رازدانے دانش لو بودام, باغبانا امتحانم کردام, اور محرمی گلستانم کردان, اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہنا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی, اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا, پھر میں نے سند جاری کی تھی. میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام, آشیاں بر شاخ توبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر کی کیتا ہی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا, چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. جڑا یورپ دیاں تعلیماں کو متاثر ہوئے, اقبال کہنا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو. ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نہ ناراض ہیں, وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نہ ناراض ہیں, وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نہ ناراض ہیں, ملنے والے ناراض ہیں. اساں کسی تے کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڑھا جرم ہے, خونے نہ کردائم و کسرا نہ کشتائم, جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم. نہ اسی کسی دا خون بایا, نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے. ساڑھا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تو ہاڑے صرف عاشق ہاں, اے ساڑھا یہ جرم ہے. میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوش ہاں. غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا, اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی. انہاں کیا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا, گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے, تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے, سارا کام اسی کیتا. تے جدو مال دین دی واری آئے تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے. ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی. شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی. سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی. حضور نے بلا لیا انصار نو, فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی. سنو جی حضور نے گل کی, اسی اس گل ہوتے راضی ہیں. لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں, لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں, ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے. جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں
اے نہ گل کی تو پتہ حضور نے انہوں نے کی فرمایا اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ فرما، توجہ جی توجہ فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پاناما لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سر محل دے نام تے پکارا جائے گا، کوئی کس نام تے پکارا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکارے بھی جائے گا تے لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا بس آنا بڑی قریب ہے، انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانے کے لیے، ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان، نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو، نہیں یہ بھیجن نا اسی انہوں نے مشورہ دے رہے ہیں، عمران خان اپنا 300 محل والا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلا جائے واپس، دوسرے دن ساری ٹھیک ہو جان، زرداری نو کہو جڑا تو سائنمنٹ دی ٹکٹاں بحال کردا سی نا بلیک اس گھر وچ واپس چل، راتوں رات سارے ٹھیک نہ ہو گئے تو میں ساڑھے کول نسخہ موجود ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے، تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی سویر تک سارے فٹ پاتوں تے ستے ہوئے سن اربا پتی بھی، انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گیا، اس او تو ایک رات کی گل ہے قبلہ، اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں، پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریع کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا، پر ناڑا حضرت عباس دا انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا، حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریع نے، انہیں کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہی سی میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ، انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر، بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے، انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا، حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے، انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے، میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا، پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پواں گا جی میں حضور بیٹھے سن، آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے، حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی، عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی، آج پرنالا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا، یہ اسلام ہے، میں جس اسلام دیا گلاں کرنا وہ اسلام ہے، ساڑھے نہ مذاق کر دیو تسی دین نہ مذاق کر دیو بے کہ بڑے بڑے ہو جاتے، خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن جاتا، عمران تو کتے ہونا سی، اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی، خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا، لوٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لوٹ مار دے بڑی دور، تو ہنو پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا، حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی، تے منہ دے بارے تو کوئی اینج کرے تو بندہ منہ بچاندا، تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی، فرمایا جبریل ایدہ کی جرم اس عورت دا، عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی بدھی ہوئی سی،
بھوکیا مر گئی، نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی۔ حضور دے قلعے تے بدیاں بلی مر گئی تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی۔ دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے تے جے دے دور اقتدار وچ بچے مر جان کیوں جی؟ جنہاں دے دور اقتدار وچ بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی، میں اپنے بچے بیچتی ہوں، سمندر نہراں میں چھال مار دیون، دریائے راوی چھال مار دیون، ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردناں ماما کٹ دیون، اپنی بھی کٹ دیون کہ میرے کو گھر دا چولہا نہیں سی چلدا۔ انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھوکیا مرتی رہی۔ جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی؟ اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو، اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا، واپس کرو ارباں روپے قوم دے، جے بادشاہ سانو دے ووٹ میں دینے سارے واپس کر دیں گے۔ جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تے 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا۔ میں تے شادی حالت نہیں جانا، میں نے زبردستی لے گیا نا، میں تے شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ، سارے نکاح بھی سادہ کرو، بالکل اپنے سارے کام سادگیاں چ اپناؤ۔ اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ، وچ آلو تے جناب گوشت پا دو اور شوربہ بڑا سارا بنا دو، جناب وہ دیو تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی، یہ جی فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، پڑھ مڑ کیسے جی پڑھنا نا، اے تے کسے نہیں بھریا کیوں جی؟ گھر راجے دا کسے نہ بھریا، سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ، سمجھ آئی بات؟ اے تے گھر کسے نہیں بھریا آج تک، اے پیٹ تے نہیں بھریا، سادگی تاں ہی نا۔ حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا، کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جج مرضی آوازاں کٹ، جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا۔ تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے وچ؟ کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے؟ کوئی اپنے مشیراں وزیراں نو کوئی تبدیلی فرمائی نے؟ وہی پروٹوکول۔ میں گیا نا جی ڈیرا غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دتیاں اتھوں دے ذمہ دار، شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی۔ ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے، اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو، بھائی ہوٹر چل رہا، یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا، زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہیں۔ میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کام کرن، اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں۔ آخر ڈیرا غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے؟ بھائی نہ دن آرام نہ راتی آرام، ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں کہا اسی جانا ہے میاں والی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا۔ انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے۔ میں کہا اسی تے چلدے ہی۔ انہوں نے کہا اللہ دے حوالے، رائے تے مرو یا زندہ رہو تہاڈے۔ کیوں جی؟ میں آگا تسی دے جے ایک دن نہیں چلے ساڑھے نال، کیوں جی؟ میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا، انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین۔ میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں جی، راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی، میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی، میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف۔ گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی اوڑوں نہیں راندی، کوئی لاکھ دوائیاں لائے۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں، میرے نانا جان کی گردن۔ کیوں جی؟ پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے، پھر ہتھیلیاں ایسی تھی، پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی، پھر ابرو ایسے تھے، پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھو، حضور یہاں پاؤں رکھو۔ کیوں جی؟ اسی تے راتی ہے میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں، میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی، تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے۔ میں کہا ہاں سونا ہے، کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندیاں۔ لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا، اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں، میں نوں کوئی بلڈ پریشر نہیں، میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا، ہے کوئی تصور پتہ کر دو، میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا۔ بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوگا۔ اے جڑا میرا بہنا ہے یہ وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں
کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں جی یہ کیا بات ہے. ہاں جی اے دے وچ گل ہو رہی. بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں. میں تو نہیں پڑھیا 36 میں نے علماء بیٹھے تو میں نے دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے. حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت. ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ, او فلانی جگہ بلاؤ, او فلانی جگہ بلاؤ, او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدو فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئی خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے. وہ حکیم جدو رستے چاہ رہے سی وہ تو کہنا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا. انہاں کہا جناب تو انہوں کی میں پتا کہ فونہ دا زمانہ تے آیا نہیں. انہاں کہا اے بکری ویکھی نے. انہاں کہا ہاں. انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں. جدو تک حضرت عمر زندہ سن نہ بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی. اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے. اے میں ضرور پڑھیا, اے میں ضرور پڑھیا. تو باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائی ہوں جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے. ہاں اے ضرور ہویا کہ کیسر و کسرا دیاں فوجاں نو لمیا پا دیتا انہوں نے. کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا, اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے, پھٹی ہوئی پگڑیاں ویکھیاں, پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے. تو بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج ہوتے کو صحابہ 36,000. اور کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا. اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے جو کٹ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو. آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا, سالانہ کپڑے دیاں گا, روٹی دے پیسے دیاں گا, آؤ دانے دیاں گا, چلے جاؤ مدینہ پاک, واپس پریشان نہ ہونا, آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا. اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا. کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا, راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا, راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا, تینو چھڑان راتی شراف الدین ایوبی نہیں آیا, شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا, التمش نہیں آیا, شیر شاہ سوری نہیں آیا, طارق بن زیاد نہیں آیا. اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی. جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ آ گئے. 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ. اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے, پوری دنیا تو آڑے وال ویکھ رہی کسی دی گل وچ نہیں آنا. نہ اسی تشدد پسند نہ اسی تشدد دی حمایت کر دیاں, نہ اسی کسی دے قاتل نہ قتل دی حمایت کر دیاں, لیکن ایک کان کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے, ہر چیز قربان کر دے. بات سنیں, بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی. اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے, کہتا ہے یہ خادم رجوی, کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملا ہے. اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا انہوں نے کون ہونے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے. کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تو درد ہی کد نہیں ہویا. ہندوانو میرا کیویں درد ہویا پتہ وہ کہنے یہ کٹر ملا ہے خادم رجوی کٹر ملا. میں آکھا گاں دا موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا. پتہ ہے میرے بارے ہندوانو کی تکلیف ہوئی. وہ کہنے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا, اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا, اسی تے انہاں دے بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی. اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا, اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا, اور کہندا قطب الدین ایبک آیا. اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے وڈیاں نو جناب چھکے چھڑا دیتے. پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے. انہیں کہا کدھر جا لیا, انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا وکھایا,
انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے، بدلہ لین جا رہے ہیں. ہاں جی، اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبد القدیر کو میں پوچھا سی، میں کہا تسی اے نام تے کیوں بنایا؟ کہندا تانوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا؟ کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی. میں اب ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا، میں کہا جنہوں چھڑ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک، تو پھر ادا کیوں نہ بنایا؟ میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا، انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا. اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا، انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا. میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی؟ کہندا کوئی نہیں گیا. تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا، تینوں چاہیے سی بنانا. کہندا پھر افسوس ہے، میں نے ادا بھی بنانا چاہیے سی. اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا. میں او دے مزار تے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو، جدوں میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو، کہنا نہ ادھر نہ جانا، رات لٹے جاؤ گے، سویر ہوئے گی تو پھر جانا. شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا، اتھوں تو بڑی لٹ مار ہوندی. میں ڈرائیور ہے منڈے چوچے میرے نال، میں کہا چلو گڈی ہونے چلو. کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی. تو پھر میں کہا چھوڑو یار، ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے. اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں، چھڈو پرے. پھر اسی رات تو مڑاواں گے، کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں، ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر. سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی، بندہ ملنا تو در کنار ہے. آندا نا بندہ چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا، سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی. شہاب الدین غوری ساڈے کار نال چلیا، میرے مہمان آ رہے. ہاں جی، اسی جنوں اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں، جڑا من کے گیا سی. اسی اتنے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگتا سی اتنے ہزاراں دا اجتماع ہے. میں منڈے نوں کہا، میں کوئی بندہ ہے؟ کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں. میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی، اتنے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ. ہاں جی، چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن. میں کہا میں شیر بندے کو آیا، ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر. لو جی میری گل مک گئی. آخری میں تانوں شیر بناؤں، شیر تو تسی پہلے بھی ہو، میری گل گدڑ سونی نہیں سکتے. توجہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. جب مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.